لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله، مانح كل غنيمة وفضل، وكاشف كل عظيمة وأزل. أحمده على عواطف كرمه وسوابغ نعمه، وأؤمن به أولا باديا، وأستهديه قريبا هاديا، وأستعينه قاهرا قادرا، وأتوكل عليه كافيا ناصرا. والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وأبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ارشاد باری تعالیٰ ہے: خبردار جو راہ خدا میں قتل کر دیے جائیں، شہید ہو جائیں، انہیں تم مردہ تصور بھی نہ کرنا، بلکہ یہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے ہاں سے رزق پا رہے ہیں۔ آج 29 ذی الحج 1442 یعنی سال کا آخری دن ہے، اور کل انشاءاللہ پہلی محرم ہے۔ عام طور پر عزاداری کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ اول محرم کے دن یا شب اول محرم سے شروع ہوتا ہے۔ یہ اس عزاخانے کا امتیاز ہے کہ آخری دن سال کا، اس میں بھی مجلس، اور سال کا آغاز بھی مجلس سے، یعنی اگر سال کا ابتدا اور سال کی انتہا مجلس سے ہو، سال کی ابتدا اور انتہا مجلس ہو، تو سال بھر برکات اہل بیت علیہم السلام ہمارے شامل حال رہیں گے۔ میرا موضوع سخن اس عشرے میں زیارت عاشوراء، معرفت کا خزانہ۔ آج کی گفتگو تمہیدی گفتگو ہوگی، کل سے انشاءاللہ اس سلسلے میں اور انشاءاللہ مطالب آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے۔ زیارت کی کیا فضیلت ہے بالعموم، اور زیارت عاشوراء کی بالخصوص کیا فضیلت ہے،
یہ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا. لیکن آج کی گفتگو میں ہم صرف اہمیت دعا اور زیارت کے حوالے سے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں. یوں تو ادعیہ اور زیارات کا تعلق حدیث میں ہوتا ہے، اور یہ بھی حدیث کے ضمن میں ہی دعائیں اور زیارات بھی آتی ہیں. لیکن عام طور پر جو حدیث کا تصور ہے اس میں اور جو ادعیہ اور زیارات میں اور اس سلسلے میں جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں ان میں دو بنیادی فرق ہیں. پہلا فرق یہ ہے کہ جب امام حدیث میں، عمومی حدیث میں جب امام گفتگو کرتے ہیں تو مخاطب اور راوی کے فہم کے مطابق گفتگو کرتے ہیں. اور خود پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ انا معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولہم، کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم مخاطب کے سطح علمی اور سطح فکری کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کریں. یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات اہل بیت علیہم السلام، انبیاء اور مرسلین جو اصل بات بیان کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے نہیں بیان کر سکتے جو بیان کرنے کا حق ہے، چونکہ سامنے والے کے مستوی علمی کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا جو مخاطب ہے یہ اس بات کو برداشت نہ کر پائے، ہضم نہ کر پائے، درک نہ کر سکے. لیکن یہ بات دعا اور زیارت میں نہیں ملتی، چونکہ جب دعا میں معصوم بارگاہ خداوند متعال میں دست بدعا ہوتا ہے تو وہ اس خالق کائنات کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے دعا کرتا ہے، مناجات کرتا ہے. اب اس کی عظمت کا جو تقاضا ہے اس طریقے سے دعا ارشاد فرماتا ہے. اور زیارات میں بھی یہی ہے کہ جب زیارت میں خصوصاً وہ زیارتیں کہ جو مأثور زیارات ہیں، کہ جو معصومین علیہم السلام کی تعلیم کردہ زیارات ہیں، ان میں بھی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ معصومین علیہم السلام جس شخص کے حوالے سے زیارت بیان کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، یعنی صاحب مزار کی عظمت اور شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے زیارت کی تعلیم دیتے ہیں. اس وجہ سے وہاں پر بھی اس صاحب مزار کی عظمت ہمیں اس زیارت سے سمجھ میں آتی ہے کہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں کس طریقے سے تعلیم دیا ہے کہ زیارت میں جاؤ تو کس انداز سے زیارت کرو، کون سے الفاظ تم زبان پہ جاری کرو. یہ ایک بنیادی فرق ہے دعا اور زیارت میں اور باقی دیگر حدیثوں. اور دوسرا جو بنیادی فرق ہے وہ علماء نے بیان کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ احادیث میں کبھی کبھی ایسا ہو کہ راوی نے جب ایک بات معصوم سے سنی تو اس کو اپنے الفاظ میں جا کر کے بیان کر دیا، یعنی جسے نقل بے معنی یا نقل بے مضمون کہا جاتا ہے. یعنی بات راوی نے سنی امام کی، لیکن جب وہ بیان کرتا ہے تو اسی مفہوم کو اپنے الفاظ میں ڈھال کر کے پیش کرتا ہے. ممکن ہے حدیث میں یہ بات پائی جائے، لیکن یہ بات بھی عام طور پر دعاؤں میں اور زیارات میں نہیں پائی جاتی، چونکہ دعا اور زیارت عبادت ہے، اور ہر عبادت کا اثر اسی وقت مترتب ہوگا، اسی وقت ظاہر ہوگا کہ جب ہم اس عبادت کو اسی طریقے سے انجام دیں کہ جو طریقہ، حقیقی طریقہ، جو اصلی طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے. اسی وجہ سے خود اہل بیت علیہم السلام نے بھی تاکید کی ہے کہ دعاؤں میں اور زیارات میں الفاظ کو تبدیل نہ کرو. اور ہمارے جو محدثین ہیں، بڑے بڑے جو علماء گزرے ہیں، جو راویان حدیث، انہوں نے بھی اس کا بہت زیادہ پاس و لحاظ رکھا ہے کہ کہیں دعا اور زیارت میں الفاظ تبدیل نہ ہو جائیں. ایک نمونے کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں مفاتیح الجنان میں جو زیارت وارث ہے، اس کے ذیل میں جو محدث قمی نے لکھا ہے اسی سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے. تو یہ دو بنیادی فرق ہے زیارات دعاؤں میں اور اس کے علاوہ جو حدیثیں پائی جاتی ہیں. انشاءاللہ زیارت کے حوالے سے اور خود خصوصیت کے ساتھ زیارت عاشورہ کے حوالے سے آپ خدمت میں مطالب پیش ہوں گے، لیکن ایک حقیقت جو اس وقت ہمیں بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ
جب انسان زیارت کے لیے جاتا ہے یا یہیں پہ اپنے گھر میں کہیں سے بھی بیٹھ کے اپنا دل روانہ کر دیتا ہے زیارت کے لیے، تو تمام زیارات میں اگر آپ غور کریں تو دار و مدار ہے سلام پر، یعنی محور تمام زیارات کا سلام ہے۔ کوئی بھی زیارت آپ دیکھ لیں، ابھی آپ نے زیارتیں عاشورہ پڑھی، شروع السلام علیکم، اور سلام کرتے کسے ہیں؟ کہ جو زندہ ہوتا ہے، سلام زندوں کو کیا جاتا ہے، زیارت زندوں کی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے میں نے اس آیہ کریمہ کو آپ خدمت میں پڑھا اور اسے عنوان سخن قرار دیا، جس میں خداوند متعال شہداء سے متعلق ارشاد فرما رہا ہے کہ جو راہ خدا میں قتل کر دیے جائیں انہیں تم مردہ تصور بھی نہ کرو۔ اس سے ایک ملتی جلتی آیت سورہ بقرہ میں بھی ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو راہ خدا میں شہید ہو جائیں، قتل ہو جائیں، تم انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ان کی حیات کو تم نہیں سمجھ پا رہے ہو، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن حقیقت یہ کہ وہ زندہ ہیں۔ اور جو آیت میں نے ابتدائے کلام میں پڑھی سورہ آل عمران کی، اس میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، نہ صرف یہ کہ تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ تم انہیں مردہ تصور بھی نہ کرو، یہ زندہ ہیں۔ اور یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے بل احیاء عند ربهم یرزقون، یہ زندہ بھی ہیں اور اپنے پروردگار سے رزق بھی پاتے ہیں۔ اور اسی کے بعد والی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور یہ خوش ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو اپنا فضل و کرم ان کے شامل حال کیا۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان لوگوں کے بارے میں بھی خوش ہوتے ہیں کہ جو ابھی ان تک ملحق نہیں ہوئے۔ جب مجاہدین راہ خدا میں جاتے ہیں تو ممکن ہے ایک شہید ہو جائے لیکن اس کے ساتھی شہید نہ ہو، یہ جو شہید ہو چکا ہے یہ خود بھی خوش ہے چونکہ فضل الہی اس کے شامل حال ہو چکا ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں بھی اس کے اندر مسرت اور خوشی پیدا ہو رہی ہے کہ جو ابھی اس تک ملحق نہیں ہوئے ہیں، اور یہ انہیں خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ تم کسی قسم کا خوف اور حزن نہ رکھو۔ یہ ہے حقیقت حیات شہداء۔ اب یہاں پر ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے خداوند متعال نے اس آیت میں بے شک شہیدوں کو زندہ کہا ہے، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ شہیدوں کو مردہ تصور بھی نہ کرو، لیکن کیا یہ حیات صرف شہداء سے مخصوص ہے؟ کیا باقی لوگ مرنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، نیست و نابود ہو جاتے ہیں، یا ان کے لیے بھی حیات کا کوئی تصور ہے؟ یہاں پر علماء نے بیان کیا ہے کہ ایک ظاہری حیات یعنی دنیاوی حیات کے بعد ایک سلسلہ حیات پھر سے شروع ہوتا ہے جسے حیات برزخی کہا جاتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ایک صلوات پڑھیں اللہم صلی علی ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ ان القبر لروضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ خدا کی قسم قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا آگ کا ایک کنواں اور ایک گھڈا ہے۔ یہ حیات برزخی ہے۔ جو مومن ہوں گے، صاحب ایمان ہوں گے، ان کے لیے ایک جنت کا ایک باغ ہے، اور جو بد کردار ہوں گے، کافروں فاسق و منافق ہوں گے، ان کے لیے یہ ایک آگ ہے، عذاب برزخی ہے۔ اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو احیاء کا ذکر اس میں ہے یہ صرف شہداء سے مخصوص نہیں ہے، اور علماء نے صراحتاً اس بات کو لکھا ہے کہ یہ حیات برزخی سب کے لیے ہے۔ ہر انسان کو اس دنیا کے بعد برزخ کے مراحل کو طے کرنا ہے،
حیات برزخی. یہ جو انسان کا جسم ہے یہ انسان کی پوری حقیقت نہیں ہے. یہ جسم اصل اس کی حقیقت اور اس کے روح کے لیے ایک لباس کی حیثیت رکھتا ہے. مرنے کے بعد یہ لباس انسان اتار دیتا ہے. انسان کا جسم مر جاتا ہے لیکن حقیقت اس کی باقی رہتی ہے. حیات کی شکل بدل جاتی ہے حیات دنیاوی سے حیات برزخی میں. تو پھر سوال یہ ہے کہ خداوند متعال نے یہاں پر صرف شہداء کو کیوں ذکر کیا؟ جب حیات برزخی سب کے لیے ہے تو یہاں پر صرف شہداء کا ذکر کیوں ہے؟ جب تفاسیر کا مطالعہ کیا تو مختلف نظریے سامنے آئے. بعض مفسرین نے لکھ دیا کہ حیات برزخی تو سب کے لیے ہے لیکن یہاں پر چونکہ خداوند متعال نے صرف شہداء کے بارے میں ذکر کیا ہے اس کا مطلب یعنی یہ ایک خاص حیات ہے لیکن وہ کیسی ہے وہ ہم نہیں سمجھ سکتے. بعض علماء نے بعض مفسرین نے یہ کہہ کر کہ ہم نہیں سمجھ سکتے اپنا کام آسان کر دیا. مسئلہ جب بہت سخت ہو حل نہ ہو پائے تو اسے مٹا دیا جائے، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ جو سوال ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ کیا فرق ہے حیات شہداء میں اور باقی لوگوں کی حیات برزخی میں. یہ مسئلہ حل کرنا ہے، مسئلہ مٹا دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. بعض مفسرین نے یہ لکھ دیا، تفسیر بحر العلوم سمرقندی میں آپ کو مل جائے گا. سمرقندی لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب جنگ بدر اور جنگ احد کے بعد کافی مسلمان شہید ہو گئے اور ادھر مشرکین کی طرف سے کفار کی طرف سے ایک تانا بار بار آ رہا تھا کہ فلاں مارا گیا، فلاں نے اپنی جان گنوا دیا. اس قسم کے جب تانے مسلمانوں کی طرف آئے تو یہ آیت نازل ہو گئی کہ ایسا نہیں ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ فلاں شخص جو شہید ہو گیا وہ مر گیا، وہ تو زندہ ہے، تم نہیں سمجھ پا رہے ہو. یہ بات اگرچہ اپنے جگہ پر قابل قبول ہے لیکن وہ سوال حل نہیں ہوگا کہ باقی لوگوں کو حیات برزخی ملے گی یا نہیں ملے گی، اور اگر ملے گی تو خصوصیت شہداء کی کیا ہے. اور جب ہم نے دیگر تفاسیر کا مطالعہ کیا تو تفسیر البحر المحیط اندلسی میں ہمیں ملا اور انہوں نے لکھا ہے کہ ممکن ہے حیات شہداء سے مراد یہ ہو کہ شہداء کے نام ہمیشہ لوگوں کے ذہنوں میں زندہ رہتے ہیں، ان کا نیک نام زندہ ہے. مرنے والا چلا گیا لیکن اس کا نام باقی ہے. یہ بھی بات اگرچہ صحیح ہو سکتی ہے لیکن یقیناً قرآن کی ان آیات کو اس حیات موہوم و خیالی میں محدود کرنا صحیح نہیں ہوگا، چونکہ قرآن ایک حقیقی حیات کی گفتگو کر رہا ہے. صرف لوگوں کے ذہنوں کی گفتگو نہیں ہے کہ ان کا نام لوگوں کے ذہنوں میں باقی رہے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، شہید ہے تو زندہ لیکن تم نہیں سمجھ پا رہے ہو. شہداء کا نام زندہ ہے یہ تو سب سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بات حیات شہداء کی کچھ اور ہے. اور ایک اور اس پر اشکال کیا جا سکتا ہے کہ اگر صرف بات یہیں تک ہوتی کہ لوگوں کے ذہنوں میں ان کا نام زندہ ہے تو اگر دنیا میں کوئی زندہ نہ رہے، سب لوگ مر جائیں اور کسی کا ذہن بھی نہ رہے کہ جو شہید کو یاد کریں ان کا نام لیں، تو کیا حیات شہداء ختم ہو جائے گی؟ یہ حیات شہداء صرف ذہنی حقیقت کا نام نہیں ہے، یہ ایک حقیقی معنوں میں حیات ہے. تو یہ کیسی حیات ہے؟ اگر ہم اس کو صرف ظاہری نام کو زندہ رکھنا سمجھ لیں تو یہاں پر علامہ طباطبائی لکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو ظاہری طور پر مومن بھی نہیں ہیں، اللہ کو بھی نہیں مانتے، لیکن ان کے ہاں بھی کچھ قدریں ہیں. ان کے ہاں بھی اگر کوئی کسی شخص کو بچانے میں یا وطن کے دفاع میں اگر مر جائیں تو وہاں پر بھی اسے عزت دی جاتی ہے، اس کا نام بھی زندہ رکھا جاتا ہے. تو یہ تو صرف شہداء سے مخصوص نہیں ہوا، اور یہ ان لوگوں کے لیے یہ بات قابل قبول ہوگی جن کی نگاہیں صرف اس دنیا تک محدود ہیں، تاکہ وہ لوگوں کے اندر جاں فنشانی کا جذبہ پیدا کریں
انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہاں جو چلا جاتا ہے، جو مر جاتا ہے، وہ اس کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے، تاکہ لوگوں کے اندر ایک جذبہ ایثار باقی رہے. لیکن جن کی نگاہیں وحی سے متصل ہیں اور جو آخرت کو دیکھتے ہیں، ان کے نظروں میں یہ بات قابل قبول نہیں ہے. اور اگر ہم خود اس آیت کے الفاظ پر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ یہ بات ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، چونکہ ارشاد ہو رہا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، رزق پا رہے ہیں. صرف ان کا نام نہیں زندہ ہے، وہ خود بھی زندہ ہے، رزق بھی پا رہے ہیں، خوش بھی ہیں. تمام آثار حیات خداوند متعال نے اس آیت میں ذکر کیا ہے. تو یہ بات قابل قبول نہیں ہے. اور جب ہم نے دیگر تفاسیر کا مطالعہ کیا تو بعض تفسیروں میں یہ ہمیں ملا، تفسیر احکام القرآن میں ابن العربی لکھتے ہیں اور الجامع لاحکام القرآن میں قرطبی لکھتے ہیں کہ یہاں پر حیات شہداء کا مطلب یہ ہے کہ جو احکام شریعت میں مردوں کے لیے ہیں وہ حکم ان کے لیے نہیں ہے، شہید اس سے مستثنا ہے. میت کے لیے یہ ہے کہ میت کو غسل دیا جائے، کفن پہنایا جائے، لیکن شہید کے لیے ایسا نہیں ہے. شہید کو اسی لباس میں اسی صورت میں دفن کر دیا جاتا ہے. بعض لوگوں نے یہ لکھا، یہ بات بھی اگرچہ قابل قبول ہے لیکن آیت کا مفہوم اس میں منحصر نہیں ہے. پھر رزق کا کیا کریں گے؟ بل احیاء عند ربہم یرزقون، اس جواب میں اس کا کوئی حل نہیں ملتا. کچھ لوگوں نے یہ لکھ دیا کہ یہاں پر جو حیات کا لفظ آیا ہے بل احیاء، اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال نے ان کی ہدایت کیا ہے، یعنی حیات کا مطلب ہدایت ہے. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل سورہ انعام کی آیت ہے. سورہ انعام میں خداوند متعال ارشاد فرمایا اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس. کیا تم نے اسے نہیں دیکھا کہ جو مردہ تھا لیکن ہم نے اسے زندہ کر دیا اور وہ لوگوں کے درمیان چل رہا ہے. یہ زندگی اور موت سے مراد جہالت اور ہدایت ہے، گمراہی اور ہدایت ہے. قرینہ یہ ہے کہ یمشی بہ فی الناس، لوگوں کے درمیان چل رہا ہے. جو دنیا سے چلا جاتا ہے تو یمشی بہ فی الناس نہیں ہوتا. تو یہاں پر چونکہ اس آیت میں سورہ انعام کی آیت میں حیات سے مراد ہدایت ہے، لہٰذا اسی مفہوم کو ہم سورہ آل عمران میں بھی منطبق کر سکتے ہیں. یعنی وہاں پر بھی احیاء سے مراد ہدایت ہے. یہ بات بھی اگرچہ مناسب معلوم ہوتی ہے ابتدا میں، لیکن پورے طور پر ہمارے سوال کا جواب نہیں ملتا، چونکہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، یہ حیات ایک ایسی حیات ہے کہ جسے تم درک نہیں کر پا رہے ہو. لیکن شہید ہدایت یافتہ یہ تو سب سمجھتے ہیں. کوئی ہے انکار کرنے والا کہ کہے کہ شہید کو ہدایت نہیں ملی ہے؟ یہ تو سب مانتے ہیں. تو وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کا مفہوم صحیح نہیں آئے گا. اور پھر جو رزق کی بات ہو رہی ہے یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ وہ کیفیتیں ہیں کہ جسے ہمیں حل کرنا ہے واقع. اور جب ہم نے تفاسیر کا مطالعہ کیا تو ہمیں تفسیریں منہج الصادقین میں قول ملا. صاحب تفسیر منہج الصادقین لکھتے ہیں کہ یہاں پر حیات سے مراد یہی نہیں، خداوند متعال مجاہد فی سبیل اللہ کو، شہید کو ہر سال جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب دے گا. نہیں گویا اس کا نام عمل ختم نہیں ہوا ہے، ہر سال اسے ثواب دیا جائے گا، گویا کہ وہ زندہ ہے. یہ بات بھی اچھی ہے، لیکن وہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ سوال وہ حل نہیں ہوتا ہے. حقیقت حیات کو ہم کیا کریں گے؟ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ بل احیاء ولکن لا تشعرون بل احیاء عند ربہم یرزقون. ان تمام سوالوں کا جواب ہمیں اس قول سے بھی نہیں ملتا. اور بہت سے مفسرین نے یہ لکھ دیا کہ یہاں پر یوں تو خداوند متعال نے اس آیت میں حیات کا لفظ شہداء کے لیے استعمال کیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ حیات محدود ہو جائے صرف شہداء میں. فارسی میں کہتے ہیں نا کہ اثبات الشیء نفی ما عدا نمیکند، اثبات الشیء لا ینفی ما عدا. یعنی یہاں پر شہداء کو ذکر کیا ہے لیکن حیات سب کے لیے ہے، بس کیفیت حیات میں فرق ہے، حیات کی کیفیت اور انداز میں فرق ہے. علامہ مصطفی لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں
علامہ حسن مصطفی لکھتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا میں رہ کر کے اپنے نفس کو، اپنے روح کو پاک و پاکیزہ بنائے تو موت کے بعد یہ سلسلہ حیات منقطع نہیں ہوتا، بلکہ اس دنیاوی حیات سے اسے برتر اور بہتر حیات خدا عطا کرتا ہے کہ جو اس دنیا کی محدودیتوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ سلسلہ حیات اب بھی باقی ہے، دنیا میں یہ دنیاوی حیات میں یہ سلسلہ ضعیف تھا، اب یہ حیات قوی اور طیب میں تبدیل ہو گیا۔ لیکن جو افراد رذیلتوں میں گرفتار ہیں، گناہوں میں اور گمراہیوں میں گرفتار ہیں، ان کا سلسلہ حیات بھی اگرچہ باقی رہتا ہے، لیکن اس دنیاوی پست حیات سے بھی ان کی برزخی حیات پست تر ہو جاتی ہے۔ حیات تو سب کے لیے ہے، لیکن انداز میں فرق ہے۔ بہت سے مفسرین نے اس قول کو ترجیح دیا ہے۔ اور ایک اور قول، آخری قول آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں عرض کرنا ہے، وہ علامہ جوادی آمولی حفظ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وہ اپنی کتاب حماسہ اور عرفان میں لکھتے ہیں کہ یوں تو حیات برزخی سب کے لیے ہے، لیکن فرق شہداء میں اور غیر شہداء میں اس حیات برزخی کے وارد ہونے میں ہے۔ عام لوگ بغیر شہداء جتنے بھی افراد ہیں، موت کے بعد پھر انہیں خدا حیات برزخی عطا کرے گا، لیکن شہید زندہ حیات برزخی میں وارد ہوگا۔ یعنی فرق یہ ہے کہ موت کے بعد پھر حیات دے گی، یہ سب کے لیے ہے، لیکن شہید کو خداوند متعال زندہ اس برزخی حیات کو عطا کرے گا۔ البتہ روح کے لیے موت اور حیات کا جو تصور ہے وہ غفلت و جہل و نسیان کے معنی میں ہے۔ موت کا تصور یعنی غفلت و نسیان، یعنی جب انسان کی روح حیات برزخی میں داخل ہوتی ہے تو ایک جہل و نسیان کا ایک عالم ہوتا ہے کہ جب وہ برزخ میں وارد ہوتا ہے، لیکن یہ غفلت و جہل و نسیان کا تصور شہداء کے لیے نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جب شہید حیات برزخی میں قدم رکھتا ہے تو وہ تمام حالات دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جو دنیا میں اس کے ساتھیوں اور باقی مجاہدین کے ساتھ ہیں، اور ان کے حالات کو دیکھ کے بھی وہ خوش ہوتا ہے۔ یعنی وہ غفلت کے ساتھ حیات برزخی میں نہیں آیا، اس نے ہوش و حواس اور علم و آگاہی کے ساتھ حیات برزخی میں قدم رکھا ہے۔ اور کیا فضیلت ہے شہداء کی کہ خداوند متعال فرما رہا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، نہ صرف یہ کہ یہ زندہ ہیں بلکہ رزق بھی پاتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم ان کے شامل حال بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر جو عند ربہم آیا ہے، اس عند ربہم کی تفسیر میں 3 تفسیر علماء نے بیان کیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ عند ربہم متعلق ہے لفظ احیاء سے، یعنی خداوند متعال نے ان کو زندہ رکھا ہے، احیاء عند ربہم، یہ اللہ کے پاس زندہ ہے۔ یہ فرق ہے عام احیاء سے، کوئی زندہ ہے لیکن کوئی اللہ کے پاس زندہ ہے، اللہ کے ہاں جسے زندگی کی سند مل جائے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ عند ربہم متعلق یرزقون سے ہے، یعنی یہ عند ربہم یرزقون ہے، رزق اللہ کے پاس سے پا رہے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ عند ربہم متعلق بے محذوف ہے، یہ خود ایک مستقل خبر ہے، یہ زندہ بھی ہیں، رزق بھی پاتے ہیں، اور ان کا یہ مقام ہے کہ یہ عند ربہم ہے۔ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یہ شہداء کا مقام ہے کہ وہ عند ملیک مقتدر ہیں، یہ ایک مستقل خبر ہے۔ اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ جسے خداوند متعال عند ربہم کہہ دے۔ جو شہید ہو جاتا ہے اس کے آنکھوں کے سامنے سے حجاب اور پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، وہ چیز جو ہم دیکھتے ہیں اسے ہم شہادت کہتے ہیں، عالم شہادت، لیکن جو ہم نہیں دیکھ پاتے اسے عالم الغیب کہتے ہیں۔ لیکن جو چیز ہم نہیں دیکھتے اسے شہید دیکھتا ہے۔ اسی لیے وہ تمام حالات کی جو خداوند متعال نے سورہ آل عمران میں بیان کیا ہے وہ ہمارے لیے عالم الغیب ہیں، لیکن شہید کے لیے شہادت ہے۔
اور سب سے بڑا شہید خود خداوند متعال ہے. قل ای شیء اکبر شہادۃ قل اللہ شہید بینی و بینکم. سب سے بڑا شاہد، سب سے بڑا شہید خود خداوند متعال ہے. اور خداوند متعال جو حی قیوم ہے، اس حی قیوم نے ان شہداء کو حیات طیبہ عطا کیا ہے اور انہیں احیاء کہا ہے. اور وہ خدا کہ جو سب سے بڑا شہید ہے، کہ جو علی کل شیء شہید ہے، اس شہید نے ان شہداء کو بھی شہید کا رتبہ عنایت فرمایا ہے اور شہادت کے مرتبے پر فائز کیا ہے. یہ تمام فضیلتیں اسی وقت شامل حال ہوتی ہیں کہ جب فی سبیل اللہ ہو. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، یہ قید ہے، ہر مرنے والے کو یہ رتبہ نہیں ملتا. شرط یہ ہے کہ فی سبیل اللہ ہو. اور اس کا فیصلہ تو خود خداوند متعال ہی کرے گا کہ فی سبیل اللہ کون ہے اور فی سبیل الطاغوت کون ہے. مشہور واقعہ ہے، علماء نے لکھا ہے، جامع السعادات میں آپ کو مل جائے گا. علامہ نراقی لکھتے ہیں کہ کسی جنگ کے بعد جب شہداء کے دفن کا مرحلہ آیا اور شہیدوں کو دفن کرنے لگے مسلمان، تو کسی ایک جنازے کی طرف رسول اکرم نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اسے شہداء کے ساتھ دفن نہ کرو. لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ بھی تو مسلمان تھا، یہ بھی تو جنگ میں شہید ہوا ہے. جب وجہ دریافت کیا صحابہ نے تو حضرت نے فرمایا کہ جنگ کرتے وقت اس کی نظر ایک مشرک پہ پڑی جو اپنے گدھے پہ سوار ہو کے جنگ کر رہا تھا. اسے ایک گدھا پسند آ گیا. اس نے اپنے دل ہی میں کہا کہ کیوں نہ ہم اس کا قتل کر دیں تاکہ غنیمت کے طور پر یہ گدھا ہمیں مل جائے. جنگ تو فی سبیل اللہ تھی، لیکن وہ جب مارا گیا وہ سبیل اللہ میں مارا نہیں گیا، وہ شہید فی سبیل اللہ نہیں کہلایا، قتیل فی سبیل الحمار کا لائق بن گیا. تو یہ فی سبیل اللہ کا ہونا یہ بہت اہم مقام اور بڑی اہم منزلت ہے. اور جب شہید کا تصور کوئی کرتا ہے تو فوراً واقع کربلا ذہن میں آ جاتا ہے. عام شہداء میں اور واقع کربلا کے شہداء میں ایک امتیازی فرق ہے. حقیقی معنوں میں اگر ہم اس آیت کے مصداق کو تلاش کرنا چاہیں تو شہداء کربلا سے بڑھ کر کے کہیں ہمیں مصداق نہیں ملتا کہ جہاں پر ہم ان شہداء کو سلام کرتے ہیں اور اس عقیدے کے ساتھ سلام کرتے ہیں کہ یقیناً یہ شہداء زندہ ہیں، ہمارے سلام کو سن بھی رہے ہیں، ہمارے زیارت کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ہمارے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں. جب ایک عام شہید کا یہ مقام، تو کیا کہنا اس کا کہ جو سید الشہداء ہو، کہ جو تمام شہداء کا سردار ہو، جسے خداوند متعال خود سید الشہداء کہے، اس کا کیا مقام ہوگا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. بس عزیزوں، میں نے آپ کی زحمت کو ختم کیا. استقبال ماہ اذان کی مناسبت سے مجلس ہے، مقدمہ عشر محرم. میں چاہتا ہوں اس شخصیت کو ذکر کروں کہ جو مقدمہ کربلا ہے. میں چاہتا ہوں غریب کوفہ کا ذکر کروں. وہ مسلم کہ جسے امام نے ثقتی و معتمدی کہہ کر کوفے بھیجا ہو، جس کے ہاتھوں پہ ہزاروں لوگوں نے بیعت کی ہو. وہ جب نماز کے بعد مڑ کے دیکھ رہا ہے تو صرف چند لوگ نظر آئے. ابھی مسجد سے باہر قدم رکھا تھا، چند قدم بڑھایا تھا کہ جو چند لوگ تھے اب وہ بھی نظر نہیں آ رہے. دائیں بائیں مڑ کے دیکھا، کوئی نظر نہ آیا. جس طریقے سے سید الشہداء نے وقت آخر فنظر یمینا و شمالا، دائیں بائیں دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا. یہاں پر مسلم ہے کہ جو جب دیکھتے ہیں تو کوئی نظر نہیں آتا. گلوں میں کوچوں میں چل رہے ہیں، راستے بھی نہیں معلوم، راستے بھی بند، حالات پرآشوب. چلتے چلتے جب تھک کے کسی منزل پہ بیٹھ گئے
گھر کے اندر سے خاتون نکلی کہ جو اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، خاتون مومنہ تھی. اس نے جب مسلم کو دیکھا، جناب مسلم نے کہا کہ اے کنیز خدا، کیا مجھے تھوڑا سا پانی دے سکتی ہو؟ مومنہ گئی، فوراً پانی سامنے لا کر حاضر کر دیا. جناب مسلم نے پانی پیا، پھر وہیں پر بیٹھ گئے. کچھ دیر کے بعد جب مومنہ پھر نکلی اور دیکھا جناب مسلم وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو حالات خراب تھے. فوراً پریشان ہو کر کہنے لگی کہ اے مومن، تم نے پانی پی لیا ہے، اپنے گھر چلے جاؤ. کیا تمہیں نہیں معلوم کہ کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں؟ بال بچے پریشان ہوں کہ گھر چلے جاؤ. تو جناب مسلم خاموش ہیں. جب پھر اس نے پوچھا اپنے گھر کیوں نہیں جا رہے ہو، جناب مسلم نے نظروں کو نیچے ڈال کے کہا کہ وہ کیا کرے کہ جس کا شہر میں کوئی گھر نہ ہو. کہا کہ کیا تم مسافر ہو، کیا پردیسی ہو؟ کہا جی میں مسافر ہوں. کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں مدینہ کا رہنے والا ہوں. تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام مسلم ہے، میں عقیل کا فرزند ہوں. جب عقیل کا نام سنا تو ایک مرتبہ سوچنے کے بعد مومنہ نے کہا کیا وہی عقیل کہ جو میرے مولا علی کا بھائی ہے؟ جی میں اسی عقیل کا بیٹا ہوں، میں سفیر حسین ہوں. مومنہ نے ہاتھوں کو جوڑ کر کے عرض کیا کہ معاف کیجئے گا، میں نے پہچانا نہیں. آئیے یہ آپ کا گھر ہے، بیت الشرف یہاں آپ کا حاضر ہے. مومنہ نے جناب مسلم کو گھر میں پناہ دی. پناہ دینے کے بعد پانی سامنے پیش کر دیا، کھانا رکھ دیا. جناب مسلم نے پانی تو پیا لیکن غیرت ہاشمی نے گوارا نہ کیا کہ کچھ کھائے. ہاں عبادات مناجات میں محو ہو گئے. تہجد ادا کرنے کے بعد معمولی سے وقت کے لیے جب آنکھ لگی تو خواب میں کیا دیکھا کہ چچا امیر المومنین آئے کہ مسلم میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں. آنکھوں سے جب آنکھیں کھولی تو گھوڑوں کی آواز سنی. فوراً چاہا کہ گھر سے باہر نکل جائے. مومنہ نے کہا کہ نہیں، گھر سے باہر آپ کو میں نہیں جانے دوں گی. ایک مرتبہ جناب مسلم کہتے ہیں کہ اے مومنہ، میں نہیں چاہتا کہ نامحرم تمہارے گھر میں داخل ہو جائے. میں کہوں گا اے جناب مسلم، یہ مومنہ ہے، آپ کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ نامحرم اس کے گھر میں داخل ہو جائے. لیکن ہائے یہی کوفہ ہوگا کہ جب بعد عاشورہ زینب و ام کلثوم اس شہر میں داخل ہوں گی. جزاکم ربکم خیر الجزا. خداوند متعال آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. ہاں وہ وقت بھی آیا کہ جب ادھر جناب مسلم جنگ کرتے جاتے ہیں، ظالموں کا مقابلہ کرتے جاتے ہیں، ادھر سے دستے پہ دستہ آ رہا ہے، لیکن ادھر شجاعت ہاشمی کے جوہر جناب مسلم دکھا رہے ہیں. ادھر ظالم کہہ رہا ہے کتنے لوگوں کو ہم بھیج رہے ہیں. ایک ابھی جناب مسلم صرف ایک سپاہی آیا ہے، سپاہی امام حسین کا. جب پورا لشکر آ جائے گا تو تم کیا کرو گے؟ کسی نے کہا کہ یہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ ہاشمی شجاع ہے، یہ عباس کا بھائی ہے، یہ عقیل کا شیر ہے، علی حیدر کرار کا بھتیجا ہے. جب ظالموں نے دیکھا کہ مسلم پر قابو نہیں پا سکتے تو انہوں نے مکر و فریب کا سہارا لیا. گھڑا کھودا گیا، خشپوش کیا گیا. جناب مسلم جب مکر و فریب سے اس میں گرفتار ہو گئے تو ادھر ظالموں کا ہجوم، کسی نے تلوار سے وار کیا، کسی نے نیزہ سے بدن کو زخمی کیا، کسی نے تیر چلایا، کسی نے آگ پھینکا، کسی نے پتھر پھینکنا شروع کر دیا. زخمی جناب مسلم کو جب دارالعمارہ میں لایا گیا اور جناب مسلم کو عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے کھڑا کر دیا تو کسی نے کہا تم امیر کو سلام کیوں نہیں کرتے؟ تو جناب مسلم نے کہا مالی امیر سب الحسین، میں امیر کو سلام ضرور کروں گا لیکن میرا امیر تو صرف، میرا آقا تو صرف حسین ہے، میرا مولا صرف امام حسین ہے. حکم ہوا کہ جلاد اسے دارالعمارہ کی چھت پہ لے جائیں اور سن بتن سے جدا کر دیں. جناب مسلم نے چاہا کہ کچھ وصیتیں کر دیں. پہلی وصیت جناب مسلم نے یہ کیا کہ میں کوفے میں آیا تو میں مقروض ہو چکا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری تلوار کو بیچ کر، میرے زرہ کو بیچ کر میرا قرض ادا کر دیا جائے. یہ سفیر حسین ہے کہ جو پیغام دے رہے ہیں آخری مرحلے تک شریعت پر عمل کیا جائے.
دوسری وصیت یہ کیا کہ میں نے مولا کو خط لکھ کر کوفے بلایا تھا، میں چاہتا ہوں کہ میرا پیغام پہنچ جائے کہ مولا کوفے نہ آئیے گا، کوفے والوں نے وفا نہ کی۔ اور میری تیسری وصیت یہ ہے کہ میں پیاسا ہوں، مجھے اگر تھوڑا پانی مل جائے۔ جب پانی پیش کیا گیا تو زخم سے بدن چور تھا، ایک قطرہ لہو کا کوزے میں گر گیا، پانی خونالود ہو گیا۔ مسلم کیسے پانی پیئے کہ جب مولا کو پیاسا شہید ہونا ہے تو سفیر کیسے پانی پی سکتا ہے؟ اب وہ وقت بھی آیا کہ جب جلاد جناب مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پہ لے گیا، سر تن سے جدا کرنا چاہتا ہے۔ جناب مسلم نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ جناب مسلم ہے کہ جو آخر تک درس دے رہے ہیں کہ حسین والا ہر وقت عبادات میں صرف کرتا ہے، ہر لمحہ اس کا بندگی خدا میں رہتا ہے۔ جناب مسلم نے نماز ادا کی، نماز کے بعد مکے کا رخ کیا جہاں سے امام سے رخصت ہو کے نکلے تھے، اور کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ جو ہم نماز کے بعد سلام کرتے ہیں یہ سنت مسلم پر عمل کرتے ہیں۔ جناب مسلم نے سلام بھیجا، ادھر سے جناب امام حسین علیہ السلام نے بھی، امام حسین نے آخر وقت جناب مسلم کو یاد کیا کہ جب اعزاء و اقربا کوئی نہ رہا، اور ایک مرتبہ ندا دی یا فرسان الحجا یا ابطال الصفا، سب سے پہلے جناب مسلم کو پکارا کہ اے مسلم کہاں ہو، آؤ حسین کی جنگ کو دیکھو۔ جناب مسلم کو شہید کیا گیا، سر جلاد کے ہاتھوں میں رہ گیا، لیکن لاش دارالعمارہ کی چھت سے زمین پر گرا، پیروں میں رسی باندھی گئی، کوفے کی گلیوں میں جناب مسلم کے لاش کو کھینچا جا رہا ہے۔ جب کسی بزرگ کو کہیں جانا ہوتا ہے تو اس کے استقبال میں لوگ پانی چھڑکتے ہیں۔ یہ جناب مسلم ہے کہ جو امام کے استقبال میں اپنے خون سے کوفے کی زمین کو آراستہ کر رہے ہیں کہ اسی شہر میں میرے مولا کا قافلہ آئے گا۔ میں کہوں گا اے جناب مسلم، آپ نے وفا کر دیا، سفارت کا حق ادا کر دیا، لیکن کیا کروں، آپ کے گلے میں، آپ کے پیروں میں اگر رسی بندھی گئی تو مدینے میں بھی آپ کے چچا امیر المومنین کے گلے میں رسن باندھ کے لوگوں نے کھینچا۔ آپ کو اگر پیاسا شہید کر دیا گیا تو آپ کے امام کو بھی کربلا میں پیاسا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ آپ کے اوپر اگر ظالموں نے آگ پھینکا تو سیدانیوں کو بھی خیام اہل حرم میں بھی آگ لگے گی، سیدانیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے تک جائیں گی۔ تو جب تمام خیمے جل جائیں گے اور سید سجاد کا حکم ہوگا کہ جان کا بچانا واجب ہے، تو سیدانیاں جب خیمے سے نکلیں گی تو ظالمین چادروں پہ بھی رحم نہ کریں گے۔ ہائے زینب ام کلثوم بے ردا ہو گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ معبود ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے آنسوؤں کو رمال سیدہ میں جگہ عنایت فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، اور جو علماء اعلام ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، ادبات عالیات کی حفاظت فرما۔ جلد از جلد یہ منحوس بیماری کے جس میں عالم بشریت گرفتار ہے، اس بیماری سے عالم بشریت کو نجات عنایت فرما، تاکہ ہم ادبات عالیات کی زیارت کے توفیق سے مشرف ہو سکیں۔ ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔
علی کے لال کا جب کٹ گیا گلا رنگی، علی کے لال کا جب کٹ گیا گلا رنگی، علی کے لال کا جب کٹ گیا گلا رنگی، زمین ہل گئی یا وہ زلزلہ رنگی، علی کے لال کا جب کٹ گیا گلا رنگی، علی کے لال کا جب کٹ گیا گلا رنگی، جواب علی کے لال کا جب کٹ گیا گلا رنگی، زنا میں فاطمہ زہرا نے پھینک دی چادر، زنا میں فاطمہ زہرا نے پھینک دی چادر، شہید ہو گیا جب شاہ کربلا رنگی، علی کے لال کا جب کٹ گیا گلا رنگی، علی کے لال کا جب کٹ گیا نہ کاٹ شہ کے گلے کو ٹھہر جائے ظالم، نہ کاٹ شہ کے گلے کو ٹھہر جائے ظالم، ابھی تو سجد میں ہے بن گئی خدا رنگی، علی کے لال کا جب کٹ گیا گلا رنگی، سکینہ کہتی تھی گوہر نہ چھین اے ظالم، سکینہ کہتی تھی گوہر نہ چھین اے ظالم، تڑپنا چاہے میرا بابا چچا رنگی، علی کے لال کا جب کٹ گیا گلا رنگی، ہے حسین کو کر کھاتے تھے اور کہتے تھے، حسین کو کر کھاتے تھے اور کہتے تھے، حسین کو کر کھاتے تھے اور کہتے تھے، بدل گئی تھی زمانے کی فضا رنگی، علی کے لال کا جب کٹ گیا گلا رنگی، ہے سکینہ مر گئی پھر بھی نشان تھے رخ پر، سکینہ مر گئی پھر بھی نشان تھے